دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم دھرو راٹھی کے نیپال پر جو حالیہ ویڈیو آئی ہے اس کے رد عمل اور تجزیے کا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر نیپال میں جو پچھلے دنوں سیاسی ہلچل ہوئی اور حکومت کا خاتمہ ہوا، اس کے اسباب پر ہم بات کریں گے۔ جی بالکل، اور اس تجزیے کو دیکھتے ہوئے ہمارے درمیان جو بنیادی سوال آج بنتا ہے وہ یہ ہے کہ نیپال میں حکومت جو گری ہے، کیا اس کا اصل محرک وہ فوری واقعات تھے جن پر تجزیے میں کافی زور دیا گیا، جیسے جنریشن زیڈ کا متحرک ہونا، پولیس کا تشدد، سوشل میڈیا پر پابندی، یا پھر یہ معاملہ دراصل اس گہرے یعنی دہائیوں پر محیط عوامی مایوسی، بدعنوانی اور ناکام حکمرانی کا ایک آپ کہہ لیں منطقی نتیجہ تھا، جس کا ذکر تجزیے کے آخر میں تو ہے لیکن شاید اسے وہ مرکزی حیثیت نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی۔ میرا نقطہ نظر یہ رہے گا کہ تجزیے میں جن حالیہ عوامل کی نشاندہی ہوئی ہے نا، وہ صرف چنگاریاں نہیں تھیں، میرے خیال میں وہ فیصلہ کن قوتیں تھیں۔ یہ واقعات اپنی شدت اور نوعیت میں براہ راست تبدیلی کا باعث بنے اور عوامی رد عمل کی شکل بھی انہی نے متعین کی۔ جبکہ میں یہ موقف اختیار کروں گا کہ دیکھیں، ان حالیہ واقعات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بالکل نہیں، لیکن ان کی جو تاثیر تھی نا، اس کی اصل وجہ وہ پہلے سے موجود سیاسی، سماجی اور معاشی بحران تھا جو کئی دہائیوں سے پکڑا تھا۔ تجزیے کا وہ آخری جملہ جو ہے کہ یہ دہائیوں کی بدعنوانی اور بے روزگاری کا دھماکہ ہے، میرے نزدیک تو یہی اصل کہانی بیان کرتا ہے۔ اچھا، تو آئیے میں اپنے موقف کو تھوڑا واضح کرتی ہوں۔ تجزیہ، جیسا کہ رد عمل میں بھی مانا گیا ہے، جنریشن زیڈ کے کردار کو بالکل ٹھیک نمایاں کرتا ہے۔ نقطہ ایک، یہ وہ نسل ہے جسے روایتی سیاستدان شاید سمجھ نہیں پائے، اسے کم آنکا گیا۔ یہ ڈیجیٹل دنیا میں پلی بڑی نسل ہے، آپ دیکھیں معلومات تک ان کی رسائی اور نیٹ ورکنگ کی صلاحیت تو غیر معمولی ہے۔ ان کی موبلائزیشن کی رفتار، ان کا طریقہ کار، یہ پرانے طریقوں سے بالکل مختلف تھا، تو حکومت کا انہیں نظر انداز کرنا ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی۔ پھر وہ واقعہ جس نے جیسے آگ بھڑکا دی، پولیس کا وہ وحشیانہ تشدد۔ نقطہ دو، نہتے پرامن مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلانا، جس میں اطلاعات کے مطابق تو ایک 12 سالہ بچہ بھی شامل تھا، کل 19 جانیں گئیں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ریاست کی طرف سے تشدد کا ایسا مظاہرہ تھا جس نے عوام کے غم و غصے کو ایک بالکل نئی سطح پر پہنچا دیا۔ اچھا، اس کے فوراً بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی گئی۔ نقطہ تین، اور اس کے لیے حکومت نے وہ جو کمزور سا بہانہ دیا کہ جی وہ جعلی خبریں روکنا چاہتے ہیں، یہ تو صاف ظاہر تھا کہ یہ اختلاف رائے کو دبانے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ یہ قدم نوجوانوں کے لیے تو خاص طور پر اشتعال انگیز تھا، کیونکہ یہ ان کے اظہار رائے اور معلومات کے تبادلے کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ اور پھر وہ ٹھوس مسائل جن کی طرف تجزیے نے توجہ دلائی، بدعنوانی اور اقربا پروری کی کھلی نمائش، وہ #نیپو کڈز کا ٹرینڈ۔ نقطہ چار، جہاں ایک طرف آپ دیکھیں وزراء کے بچے مہنگے برانڈز کی نمائش کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف عام نیپالی نوجوان روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جا رہے تھے، حتیٰ کہ روس یوکرین جنگ میں لڑنے پر مجبور تھے اور ان کی لاشیں تابوتوں میں واپس آ رہی تھیں۔ یہ تضاد، یہ عوام، خاص کر نوجوانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے ساتھ ہی بے روزگاری کی وہ خوفناک شرح یعنی 20.8%۔ نقطہ 5، جس کی وجہ سے اطلاعات یہ ہیں کہ 15,000 سے زیادہ نوجوان مایوس ہو کر روسی فوج میں بھرتی ہوئے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ تو ان گنت خاندانوں کی تباہی کی داستان ہے۔ تو یہ تمام عوامل، نوجوان نسل کی فعالیت، ریاستی تشدد، اظہار رائے پر پابندی اور وہ کھلی بدعنوانی اور مایوسی، یہ سب مل کر وہ طوفان بنے جس نے حکومت کو گرا دیا۔ جی، میں آپ کی بیان کردہ تفصیلات اور ان عوامل کی اہمیت کو بالکل تسلیم کرتا ہوں۔ جنریشن زی، نقطہ 1، پولیس تشدد، نقطہ 2، سوشل میڈیا پابندی، نقطہ 3، وہ نیپو کڈز والا تضاد، نقطہ 4، اور بے روزگاری، نقطہ 5، یہ سبھی اہم اجزاء تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرا استدلال یہ ہے کہ ان اجزاء نے اتنا شدید رد عمل اس لیے پیدا کیا
کیونکہ نیپالی عوام کا جو صبر کا پیمانہ تھا نا وہ پہلے ہی لبریز ہو چکا تھا، جیسا کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا اور تجزیے میں بھی یہ بات واضح ہے۔ نقطہ 6، 2008 میں بادشاہت ختم ہونے کے بعد سے پچھلے 17 سالوں میں 13 حکومتیں آ چکی ہیں اور جا چکی ہیں، اور ہر بار اقتدار میں وہی پرانے آزمائے ہوئے اور سچ کہوں تو ناکام چہرے اولی، دہل، دیوبا وہی واپس آ جاتے ہیں۔ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اور قیادت کا بحران، یہی تو اصل جڑ ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس نے بدعنوانی کو جڑ پکڑنے کا موقع دیا، معاشی ترقی کو روکا اور عوام میں یہ احساس پختہ کر دیا کہ جمہوری نظام ان کی زندگیوں میں کوئی مثبت تبدیلی لانے میں ناکام رہا ہے۔ تو جب آپ پولیس تشدد کی بات کرتی ہیں تو کیا یہ پہلی بار ہوا تھا؟ یا جب آپ بدعنوانی کی بات کرتی ہیں تو کیا یہ کوئی نیا انکشاف تھا؟ نہیں، فرق یہ تھا کہ عوام کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ تجزیے کا وہ جو اختتامی جملہ ہے، نیپال کی عوام کا صبر ختم ہو گیا ہے، یہ صرف سوشل میڈیا پابندی کا مسئلہ نہیں، یہ دہائیوں کی بدعنوانی اور بے روزگاری کا دھماکہ ہے۔ میرے نزدیک یہ ان تمام حالیہ واقعات کو ان کے بالکل درست تاریخی تناظر میں رکھتا ہے۔ یہ واقعات محض ٹریگر تھے، اصل بارود تو دہائیوں سے جمع ہو رہا تھا۔ حتیٰ کہ بادشاہت کی ممکنہ بحالی کا جو خطرہ ہے، نقطہ 8، جس پر تجزیہ نگار یعنی دھرو راٹھی اور رد عمل دونوں متفق ہیں کہ یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ خود اس گہری مایوسی کی علامت ہے کہ موجودہ نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ عوام متبادل کی تلاش میں ہے، چاہے وہ ماضی کی طرف لوٹنا ہی کیوں نہ ہو۔ اب بار بار دہائیوں پرانے مسائل پر زور دے رہے ہیں، لیکن کیا آپ اس بات کو تھوڑا نظر انداز کر رہی ہیں کہ ہر دور کے احتجاج کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں؟ جنریشن زیڈ کا معاملہ، نقطہ 1، صرف یہ نہیں تھا کہ وہ نوجوان تھے، اہم بات یہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل دور کے شہری ہیں۔ ان کے پاس معلومات پھیلانے، منظم ہونے اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کے وہ طریقے ہیں جو شاید پچھلی نسلوں کے پاس نہیں تھے۔ سوشل میڈیا پابندی، نقطہ 3، صرف ایک اور حکومتی غلطی نہیں تھی، یہ اس نسل کی آپ کہہ لیں رگے جان پر حملہ تھا۔ حکومت نے شاید سوچا ہوگا کہ وہ معلومات کا گلا گھونٹ دیں گے، لیکن انہوں نے اس نسل کی اشناخت اور اظہار کے بنیادی پلیٹ فارم پر حملہ کر کے ان کے غصے کو کئی گنا بڑھا دیا۔ کیا یہ محض پہلے سے موجود غصے کو سمت دینا تھا جیسا آپ کہہ رہے ہیں، یا یہ ایک ایسا نیا متحرک عنصر تھا جس نے صورتحال کو بالکل بدل کے رکھ دیا؟ میرا ماننا ہے کہ یہ مؤخر الاخر تھا۔ حکومت کی یہ مخصوص حالیہ غلط فہمی کہ وہ ڈیجیٹل دور میں معلومات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، میرے خیال میں ان کے زوال کا ایک بڑا سبب بنی۔ یہ پرانی شران نئی بوتل میں نہیں تھی، یہ ایک بالکل نیا کھیل تھا جسے حکومت سمجھنے میں ناکام رہی۔ میں ٹیکنالوجی کے کردار کو کم نہیں سمجھ رہا، بالکل نہیں، لیکن دیکھیں، ٹیکنالوجی بذات خود انقلاب نہیں لاتی، وہ موجودہ سماجی اور سیاسی حالات کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ آپ کہتی ہیں یہ نیا کھیل تھا، لیکن کیا کھلاڑی وہی پرانے مسائل سے تنگ نہیں تھے؟ اچھا، فرض کریں نیپال میں پچھلے 17 سالوں میں مستحکم حکومتیں رہی ہوتیں، معیشت ترقی کر رہی ہوتی، نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہوتا اور عوام کو انصاف کی فراہمی کا احساس ہوتا، کیا تب بھی صرف ایک ٹک ٹاک پابندی، نقطہ 3، یا #نیپو کڈز ٹرینڈ، نقطہ 4، حکومت گرانے کے لیے کافی ہوتا؟ مجھے تو شک ہے۔ جنریشن زیڈ کی ڈیجیٹل مہارت، نقطہ 1، نے یقیناً احتجاج کو منظم کرنے اور پھیلانے میں مدد دی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ مہارت اس گہری مایوسی کی بنیاد پر ہی کارگر ثابت ہوئی جو پہلے سے موجود تھی۔ 17 سال میں 13 حکومتیں، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ عوام کے لیے مسلسل ٹوٹتی امیدوں، ناکام وعدوں اور ایک سیاسی تماشے کی علامت ہے۔ جب عوام کو یہ نظر آئے کہ جمہوری عمل صرف چہروں کی تبدیلی کا نام بن گیا ہے، اصل مسائل وہیں کے وہیں ہیں، تو پھر کوئی بھی چنگاری آگ لگانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پابندی وہ چنگاری بنی، مان لیا، لیکن آگ لگنے کی وجہ وہ سوکھا ہوا جنگل تھا جو دہائیوں کی ناکام حکمرانی نے تیار کیا تھا۔ تجزیے کا اختتام اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، دہائیوں کی بدعنوانی اور بے روزگاری کا دھماکہ، یہ دھماکہ اہم ہے، صرف چنگاری نہیں۔
لیکن کیا یہ دہائیوں پرانے مسائل والی دلیل ہمیں ایک قسم کی آپ کہہ لیں تاریخی جبریت، ہسٹوریکل ڈٹرمنزم کی طرف نہیں لے جاتی؟ گویا کہ یہ تو ہونا ہی تھا چاہے کچھ بھی ہوتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے حالیہ واقعات میں شامل جو انسانی ارادہ ہے یعنی ایجنسی اور مخصوص فیصلوں کے جو اثرات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر #نیپوکڈز ٹرینڈ کو ہی لے لیں۔ یہ صرف بدعنوانی کا ایک اور واقعہ نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا کے دور میں وائرل ہونے والا ایک ایسا بصری اور جذباتی تضاد تھا جس نے عوام کے غصے کو ایک ٹھوس شکل دی۔ ایک طرف مراعات یافتہ طبقے کی بے حسی، دوسری طرف عام آدمی کی قربانیاں، یہ تصویر کشی انتہائی طاقتور تھی۔ اسی طرح 20.8% نوجوانوں کی بے روزگاری (5) اور ان کا مایوس ہو کر روسی فوج میں جانا، یہ اعداد و شمار شاید پہلے بھی بلند رہے ہوں، لیکن روس یوکرین جنگ کے مخصوص تناظر میں اس کا سامنے آنا اور پھر ان نوجوانوں کی لاشوں کی واپسی، اس نے مسئلے کو ایک نئی، فوری اور المناک جہت عطا کی۔ یہ وہ ٹھوس حالیہ تجربات تھے جنہوں نے لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کیا۔ یہ صرف ماضی کی شکایات کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ حال کی ناقابل برداشت تکالیف تھیں۔ کیا آپ نہیں مانتے کہ ان حالیہ مخصوص واقعات کی شدت اور ان کے عوامی شعور پر جو اثرات ہوئے ان کو بنیادی اہمیت دینی چاہیے؟ جی نہیں، میں ان واقعات کی شدت اور ان کے جذباتی اثرات کو بالکل تسلیم کرتا ہوں۔ نیپوکڈز.4 نے یقیناً عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا اور روسی فوج میں نوجوانوں کی ہلاکتیں .5 ایک قومی المیہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن کیا یہ واقعات خود ان گہرے مسائل کا نتیجہ نہیں ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں؟ اقربا پروری اور بدعنوانی کیوں عروج پر ہے؟ کیونکہ سیاسی نظام کمزور ہے، احتساب کا کوئی نظام نہیں، اور وہی لوگ بار بار اقتدار میں آ کر ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ 6 نوجوان بے روزگار کیوں ہیں اور مایوس ہو کر اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ دہائیوں سے معاشی پالیسیاں ناکام رہی ہیں، سرمایہ کاری نہیں ہوئی اور سیاسی عدم استحکام نے ترقی کی راہیں مسدود کر رکھی ہیں۔ تو یہ حالیہ واقعات اپنی تمام تر تکلیف دہ حقیقت کے ساتھ اس بنیادی بیماری کی علامات ہیں۔ یہ علامات شدید تھیں، انہوں نے بخار تیز کیا، بالکل، لیکن بیماری تو پہلے سے موجود تھی۔ تجزیہ ان علامات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اور یہ اہم بھی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف علامات پر توجہ مرکوز کریں اور اصل بیماری یعنی وہ 17 سالہ سیاسی ناکامی اور عوامی اعتماد کا بحران .6 اس کو ثانوی حیثیت دیں تو میرے خیال میں ہم پوری تصویر نہیں دیکھ رہے۔ رد عمل کا وہ اختتامی جملہ دہائیوں کی بدعنوانی ہمیں اسی اصل بیماری کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اچھا، آئیے اس نقطے پر بات کرتے ہیں کہ تجزیہ اور رد عمل دونوں اسے نوجوانوں کی فتح .7 قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ اصطلاح خود اس بات کی غمازی نہیں کرتی کہ اس تحریک کی قیادت اور توانائی نوجوان نسل سے آئی اور ان کے مخصوص رد عمل نے ہی نتیجہ متعین کیا؟ اگر یہ صرف دہائیوں پرانے مسائل کا ایک ناگزیر نتیجہ ہوتا تو شاید اسے عوامی انقلاب یا نظام کے خلاف بغاوت جیسا کوئی زیادہ عمومی نام دیا جاتا۔ نوجوانوں کی فتح کا لیبل واضح طور پر اس نسل کے منفرد کردار، ان کے طریقوں اور ان کے حالیہ واقعات پر رد عمل کو مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس بار کچھ مختلف تھا اور وہ فرق نوجوان تھے، ان کے دباؤ نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، تو یہ ان کی کامیابی تھی۔ میں نوجوانوں کی فتح .7 کی اصطلاح کو مسترد نہیں کرتا، لیکن میں اس کی تشریح میں ایک نوانس شامل کرنا چاہوں گا۔ بلا شبہ نوجوان اس تحریک کا ہراول دستہ تھے۔ ان کی توانائی، ان کا ڈیجیٹل استعمال .1 اور ان کا عزم سب قابل تعریف ہے۔ یہ ان کی فتح ضرور تھی، لیکن کیا یہ صرف ان کی فتح تھی؟ یا یہ اس وسیع تر عوامی مایوسی کا نقطہ عروج تھا جس کا اظہار نوجوان نسل کے ذریعے ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہائیوں سے جمع شدہ عوامی غصے کی فتح تھی، جس میں نوجوان سب سے نمایاں آواز اور چہرہ بن کر ابھرے۔ وہ اس وسیع تر ڈسکنٹینٹ کی علامت اور متحرک قوت بنے جو پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جیسا کہ اختتامیہ میں کہا گیا، دہائیوں کا دھماکہ۔ تو نوجوانوں کی فتح کہنا درست ہے کیونکہ وہ قیادت کر رہے تھے، لیکن اسے پوری کہانی سمجھنا شاید ان لاکھوں دوسرے نیپالیوں کی مایوسی کو کم کرنا ہوگا جو دہائیوں سے تبدیلی کے منتظر تھے۔ 6 تجزیہ حالیہ کردار کو نمایاں کرتا ہے جو اہم ہے، لیکن رد عمل کا اختتامیہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ایک بہت پرانی اور گہری کہانی کا نتیجہ ہے۔ تو خلاصہ کرتے ہوئے میرا موقف اب بھی یہی ہے
کہ نیپال میں حکومت کا خاتمہ بنیادی طور پر ان حالیہ فیصلہ کن عوامل کا نتیجہ تھا جن کی نشاندہی دھرو راٹھی کے تجزیے میں کی گئی اور رد عمل میں بھی ان کی تائید ہوئی۔ جنریشن زی کا وہ منفرد اور فعال کردار، نقطہ 1، ریاستی تشدد کا ناقابل برداشت مظاہرہ، نقطہ 2، سوشل میڈیا پر پابندی جیسی فاش اسٹریٹجک غلطی، نقطہ 3، اور بدعنوانی و بے روزگاری کے وہ تازہ اور تکلیف دہ مظاہر جیسے نیپو کڈز، روسی فوج میں بھرتیاں، نکات 4-5، یہ وہ اصل قوتیں تھیں جنہوں نے عوام کو متحرک کیا اور تبدیلی لائیں۔ نقطہ 7، طویل مدتی مسائل، جی ہاں، وہ پس منظر ضرور تھے، لیکن یہ حالیہ واقعات تھے جنہوں نے کھیل بدلا۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ حالیہ واقعات اہم محرکات ضرور تھے، اس سے انکار نہیں، لیکن ان کی یہ اہمیت اور تاثیر اس لیے تھی کہ وہ دہائیوں سے جمع شدہ بارود پر گرے۔ اصل وجہ وہ گہری نظامی ناکامی ہے، 17 سال میں 13 حکومتوں کا وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ، نقطہ 6، پرانے اور ناکام چہنوں کی مسلسل گردش جس نے عوام کو مکمل طور پر مایوس کر دیا تھا۔ رد عمل کا جو اختتامی تجزیہ ہے، جو اسے دہائیوں کی بدعنوانی اور بے روزگاری کا دھماکہ قرار دیتا ہے، میرے نزدیک صورتحال کی زیادہ بنیادی اور جامع تفہیم پیش کرتا ہے۔ یہ حالیہ واقعات اس ناگزیر دھماکے کے لیے محض ایک بہانہ بنے، اصل وجہ بہت گہری اور پرانی تھی۔ تو یہ واضح ہے کہ ہمارے درمیان اس پر اتفاق نہیں کہ کن عوامل کو بنیادی وجہ قرار دیا جائے، فوری محرکات یا طویل مدتی مسائل۔ تاہم ہم دونوں اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ دھرو راٹھی کے تجزیے پر مبنی یہ رد عمل یہ نیپال کی پیچیدہ سیاسی صورتحال کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم نقطات فراہم کرتا ہے۔ اس میں جنریشن زیڈ کے کردار سے لے کر ریاستی جبر، ڈیجیٹل حقوق کی اہمیت، بدعنوانی کی جڑیں، بے روزگاری کے اثرات اور سیاسی جمود کے نتائج تک بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ گفتگو اس بات کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ کسی بھی بڑے سماجی یا سیاسی واقعے کا تجزیہ کرتے وقت ہمیں سطحی علامات اور گہری وجوہات، فوری واقعات اور طویل مدتی رجحانات، ان دونوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ نیپال کا معاملہ اس کی ایک آپ کہہ لیں پیچیدہ مثال پیش کرتا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے سامعین اس تجزیے اور ہماری اس گفتگو کی روشنی میں نیپال کے حالات اور وہاں ہونے والی تبدیلیوں کے مختلف پہلوؤں پر مزید غور و فکر کریں گے اور اپنی رائے قائم کریں گے۔